Check the voice. Okay, I'm gonna start right now. I'm gonna start right now. مرشد اردو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی. اور آفاق سن سیریز اردو اور آفاق اقبال سیریز اردو پبلیکیشن ہے اور ٹیچرز کے لیے یہ لیکچر ہے، اور اس میں ہم نذیر اکبر آبادی کی نظم کل جگ کو مکمل طور پر جو ہے وہ اساتذہ کے لیے جو ہے وہ ہم اسے حل کریں گے. سب سے پہلے پیش خدمت ہے نذیر اکبر آبادی کی نظم کل جگ. کل میں نے کیوں پڑھا اس کا ہم آگے چل کے بحث کریں گے. کل جگ کا جو ہے وہ خلاصہ. نذیر اکبر آبادی کی نظم کل جگ ایک اصلاحی اور سماجی تنقید پر مبنی نظم ہے. اس میں شاعر نے انسانی رویوں، زمانے کے تغیرات اور دنیا کی فریب کاریوں کو موضوع بنایا ہے. شاعر کا کہنا ہے کہ موجودہ دور میں خود غرضی، لالچ اور دھوکہ دہی عام ہو گئی ہے. لوگ اپنے فائدے کے لیے دوسروں کا استحصال کرتے ہیں اور رشتوں کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں. شاعر بتاتے ہیں کہ انسان نے محبت، خلوص اور ایمان جیسے اوصاف کو چھوڑ کر دنیاوی فائدے کو فوقیت دی ہے. وعدوں اور اصولوں کو توڑنا، جھوٹ بولنا اور دوسروں کو دھوکہ دینا اس دور کے معمولات بن گئے ہیں. نذیر یہ بھی کہتے ہیں کہ کل جگ میں لوگ عبادت اور نیکی بھی دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، نہ کہ خالص نیت کے ساتھ. اس نظم میں شاعر نے ہمیں خود احتسابی کی دعوت دی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ انسان اپنی اصلاح کرے اور دنیا کی چمک دمک کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اخلاص اور ایمان کو اپنائے. یہ نظم زندگی کی حقیقتوں کو بے نقاب کرتی ہے اور قارئین کو اخلاقی اور سماجی اقدار کی اہمیت کا احساس دلاتی ہے. ڈی واچر، ڈی سبسکرائبر، ڈی ٹیچرز، ڈیئر پیرنٹس، یہ جو ہے وہ اس کا خلاصہ ہے. یہ آپ نے جو ہے وہ نوٹ کر کے اور اس کو ویڈیو پاز کر کے آپ لکھ کے تو اس کو آپ جو ہے وہ بچوں کو لکھوا سکتے ہیں اور بعد میں بچے اس کو یاد کر لیں. تو یہ آپ کا جو ہے نا وہ ایکچوئل حقیقی طور پہ جو ہے اس کا خلاصہ ہے. نیچے آخری لائن جو ہے وہ بھی ضرور ایڈ کروا دیں. نذیر اکبر آبادی نے سادہ اور دل کو چھو لینے والے انداز میں اس دور کی حقیقتوں کو بیان کیا جو آج بھی ہمارے معاشرے کے لیے سبق آموز ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ میرے خیال سے ایڈیٹر نے جو ہے نا وہ سلائیڈ ریپیٹ کر دی ہے. ہاں جی، یہ سلائیڈ ریپیٹ ہو گئی ہے، تو یہ میں ایز اٹ از اس کو جو ہے وہ فارورڈ کر رہا ہوں. اور اس میں جو ہے وہ ہم اس کے بعد جی اب ہم نظم کے فنی پہلوؤں پر جو ہے وہ جو کہ ٹیچر کو سمجھ میں آنا ضروری ہے تاکہ بچہ جو ہے وہ یہ نظم، چونکہ یا نذیر اکبر آبادی جو ہے وہ بی ایس اردو کے اندر بھی جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے. تو بچے کو جو ہے نا وہ جب آپ اس کی جو ہے وہ بیس بنا رہے ہیں، اس کی بنیاد بنا رہے ہیں، تو یہ چیزیں آپ کے اپنے نالج میں بھی ہونی چاہیے اور اس سے بھی، تاکہ آپ خود جو ہے وہ ایک مہان اور عظیم اردو دان بن سکیں اور بچے کو بھی جو ہے وہ اردو کی جانب ایک بہترین جو ہے وہ اس کو اردو ادب کا جو ہے وہ مرقع بنا سکیں اور اردو ادب کا سرمایہ بنا سکیں. اس لفظ کے اندر پن استعمال ہوا ہے اور پن کا مطلب اردو میں تلمیحی یا ذو معنی الفاظ ہوتا ہے. یہ ایک ایسا ادبی حربہ ہے جس میں ایک لفظ یا جملہ دو یا زیادہ معنی پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کا استعمال مزاح، ذہانت یا گہرائی پیدا کرنے کے لیے پیدا کیا جاتا ہے. اب یہاں پہ پن کہاں پہ ہے جی؟ یہ جو لفظ ہے نا کل جگ، یہ بیسیکلی سنسکرت کے ورڈ کل یوگ کاف لام اور یہ واو گاف، کل یوگ کی جو ہے وہ مناسبت بھی ہے. اور جس کو آپ کل جگ پڑھ رہے ہیں اس کو اگر آپ کل جگ پڑھیں تو پھر بھی جو ہے نا وہ سارے کے سارے لفظ سے ایک جو ہے وہ عظیم اور ضخیم معنی جو ہے وہ ملتا ہے اور اس سے جو ہے نا ذہانت اور گہرائی پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر جو استعمال ہوا ہے، ٹیکنیک استعمال ہوئی ہے، جو اس کے اندر پوئٹک یعنی کہ
لٹریری ٹرمینالوجی استعمال ہوئی ہے، وہ پن استعمال ہوئی ہے، اور اردو کی جو صنعت اس کے بہت زیادہ قریب ہے۔ ویسے تو تلمیح یا زومن الفاظ جو ہے وہ بھی آتے ہیں، لیکن اردو میں اس کی درست ترجمانی صنعت تجنیس تام یا صنعت ایہام کے ذریعے کی جاتی ہے۔ صنعت ایہام کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ صنعت ہے جس میں ایک لفظ دوہرا معنی رکھتا ہے اور قاری یا سامع کو ایک خاص معنی کی طرف مائل کیا جاتا ہے، جبکہ اصل مطلب دوسرا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ صنعت تجنیس، اس میں ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو دیکھنے یا سننے میں یکساں لگتے ہیں لیکن ان کے معنی مختلف ہوتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں جو ہے نا اردو کی دو صنعتیں پن کو جو ہے نا وہ بہتر انداز سے بیان کرتی ہیں۔ اب اس کی مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں انگلش میں۔ پہلے میں آپ کو مثال سمجھا دوں تاکہ آپ کو جو ہے نا وہ یہ کلیئر ہو جائے، تو پھر ہم جو ہے نا وہ پن ٹائمز فلائز لائک این ایرو فروٹ فلائز لائک اے بنانا۔ اب اس میں جو ہے نا وہ ٹائم فلائز لائک این ایرو، اس کے اندر جو فلائز کا جو ورڈ ہے وہ زو معنی ہے، یعنی وہ اڑنے کے معنوں میں بھی ہے اور مکھیوں کے معنوں میں بھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے وہ یہاں فلائز کے دو معنی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پھر ریپیٹ ہو گئی ہے، تو ہم نیچے جو ہے نا اس کو، یہ میں نے انگلش کی مثال آپ کو جو ہے نا پہلے پڑھا دی ہے، تو اب ہم اردو کی مثال جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ صنعت ایہام، ساقی نے آج دل سے پلایا ہے جام میں، ساقی نے آج دل سے پلایا ہے جام میں۔ یہاں جام میں سے مراد شراب بھی ہو سکتی ہے اور جام معرفت بھی۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اردو کی صنعتوں میں مشترکہ مقصد کاری کو دلچسپی اور غور و فکر کی دعوت دینا ہے، یعنی یہ جو پن ہوتا ہے اردو کے اندر کس مقصد کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، اور اسی مقصد کے لیے ہم اس کو جو ہے وہ انگلش میں بھی یوز کرتے ہیں۔ اب جو ہے جو آپ کی نظم ہے کل جگ، اس کے تمام جو مصرے ہیں وہ سلیس اردو میں جو ہے نا وہ یہاں بیان کیے جا رہے ہیں، تو ان کو آپ جو ہے وہ جیسے جیسے استعمال کرنا ہو آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہیں۔ اگر یہ اس کے اندر جو ہے وہ نارملی یہ آ جاتا ہوتا مشق کے اندر، تو کل جگ میں لوگ بدل گئے ہیں، یہ پہلا جو ہے نا وہ مصرع ہے۔ دوسرا، اور یہی جو ہے نا وہ سلیس اردو جب آپ ترجمہ کروا رہے ہیں تو مختصر جو ہے نا یا مصرے کی سلیس اردو وہ بھی آپ جو ہے نا یہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ سب کے دلوں میں خود غرضی اور لالچ ہے۔ تیسرا، سچائی اور ایمانداری کا زمانہ ختم ہو گیا ہے۔ چوتھا مصرع، لوگ وعدے اور قسمیں صرف باتوں میں کرتے ہیں۔ پانچواں، دلوں میں خلوص اور محبت ختم ہو چکی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ چھٹا، عبادت بھی دکھاوے کے لیے کی جاتی ہے۔ ساتواں، رشتوں میں وفا اور اعتبار نہیں رہا۔ آٹھواں، کوئی اپنے مفاد کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ نوواں، دنیاوی چمک دمک نے انسان کو اندھا کر دیا ہے۔ دسواں، ظاہری چیزوں کو اہمیت دی جاتی ہے اور اندر کی خوبصورتی کو نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ میں نے پہلے بھی پڑھ دیا تھا، 10واں مصرع جو ہے نا 11واں ہے، انسانیت اور اخلاقی جو ہے وہ اقدار کا، انسانیت اور اخلاقی اقدار کا جنازہ نکل چکا ہے۔ 12واں مصرع، لوگ اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ 13واں مصرع، جھوٹ بولنا اور وعدے توڑنا عام بات ہو گئی ہے۔ اور 14واں مصرع، نیکی اور عبادت کے پیچھے بھی دنیاوی خواہشات چھپی ہوتی ہیں۔ اور 15واں مصرع، ہر کوئی وقت کے ساتھ بدلتا جا رہا ہے۔ 16واں مصرع، خلوص، ہمدردی اور بھائی چارہ پرانی بات ہو گئی ہے۔ 17واں مصرع، اب لوگ صرف اپنے فائدے کی سوچتے ہیں یا کے بارے میں سوچتے ہیں، دونوں طرح سے متداول ہے اور ٹھیک ہے۔ اب مصروں کی سلیس اردو کے بعد نظم جو ہے کل جگ، اس کا ہم خلاصہ مرکزی خیال ابھی جو ہے وہ کرنے لگے ہیں۔ تو مرکزی خیال جو ہے وہ آپ نوٹ بھی کر لیجئے اور لکھ بھی لیجئے۔ تو مرکزی خیال ہے جی، نظم اکبر آبادی معذرت خواہ جناب، معافی کا خواستگار ہوں، نذیر اکبر آبادی کی نظم کل جگ میں زمانے کی خود غرضی، بے اعتباری اور اخلاقی زوال کو اجاگر کیا گیا ہے۔ شاعر اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ موجودہ دور میں سچائی، محبت اور محبت اصل لفظ ہے، محبت غلط علام ہے، اور خلوص کی جگہ دھوکہ دہی، لالچ اور ظاہری چمک دمک نے لے لی ہے۔ عبادات اور نیک اعمال بھی دکھاوے تک محدود ہو چکے ہیں۔ رشتوں میں اعتماد اور وفا ختم ہو گئی ہے اور انسان اپنے فائدے کے لیے دوسروں کا استحصال کرتا ہے۔ یہ نظم انسان کو خود احتسابی کی دعوت دیتی ہے اور اخلاقی و روحانی اقدار کی اہمیت کو
کی یاد دلاتی ہے، کو نہیں ہوگا، یہ کمپوزنگ مسٹیک ہے۔ تو یہ تھا جناب اس کا جو ہے وہ مرکزی خیال، اور مرکزی خیال کے بعد مشکل الفاظ کے معنی جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ اس میں لفظ ہے جی کر جگ، اس کا معنی ہوگا زمانے کا بگاڑ، موجودہ دور۔ اس کے بعد ہے جی کل جگ، جیم پر پیش پڑھنی ہے، کل جگ موجودہ زمانہ، آج کا دور، ٹھیک ہے۔ وفا، خلوص، سچائی اور محبت، دکھاوا یا دکھلاوا، ظاہری عمل جو حقیقت پر مبنی نہ ہو، چمک دمک، دنیاوی خوبصورتی اور ظاہری رونق، خلوص، دل کی صفائی، بے غرض محبت۔ یہ لیکچر آپ مرشد اردو پروفیسر ایم اے رضا پر سن پا رہے ہیں اور دیکھ پا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا چینل مینٹور انگلش پروفیسر ایم اے رضا ہے، جو انگلش کی جو ہے وہ سروسز کے لیے، اسپوکن انگلش، آئیلس کی تیاری کے لیے، پی ٹی ای کی تیاری کے لیے، اور کلاس 2 سے ایم فل انگلش تک کی تیاری کے لیے ہمارا چینل ہے۔ اور اس کے علاوہ جامعہ دارالعلوم شیخ الاسلام ہمارا چینل ہے، اور اس پہ صرف النحو، فقہ، اصول الفقہ اور منطق اور فلسفہ کے جو ہے وہ لیکچرز موجود ہیں، اور ان کے لنک آپ کو اس چینل کے جو ہے وہ ڈسکرپشن سے بھی مل جائیں گے۔ اور اگر آپ مینٹور انگلش پروفیسر ایم اے رضا انگلش جو ہے وہ فونٹ کے ساتھ لکھیں گے تو وہ چینل آ جائے گا، جامعہ دارالعلوم شیخ الاسلام لکھیں گے تو مطلوبہ چینل آ جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ویلکم بیک جناب۔ خلوص کا معنی ہے جی دل کی صفائی، بے غرض محبت۔ دھوکہ دہی کا معنی ہے فریب دینا، جھوٹ بولنا۔ اعتبار، بھروسہ، یقین، عبادت، خدا کی بندگی یا پرستش۔ جنازہ، ختم ہو جانا، زوال۔ مفاد، ذاتی فائدہ، چمک دمک کا ہم پہلے کر چکے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے جی خود غرضی، مفاد، ذاتی فائدہ، خود غرضی، اپنی ذات کا خیال رکھنا، دوسروں کو نظر انداز کرنا۔ نیکی، اچھا عمل، بھلائی، ایمانداری، سچائی اور دیانتداری۔ باہر کا حال، سطحی حالت، انسانیت، انسانوں سے محبت اور ان کی بھلائی کی سوچ۔ اب ہم مترادفات کو بھی جو ہے نا وہ ساتھ ہی جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، جو کہ آگے مشق کے اندر موجود ہوں گے۔ جنس ہے جی چیز، مال، شے، سامان۔ نیکی ہے بھلائی، اچھائی اور خیر۔ بدلہ ہے جی معاوضہ، صلہ، انتقام۔ سودا ہے تجارت، خرید و فروخت اور معاملہ۔ آزار ہے تکلیف، مصیبت اور اذیت۔ یہ سارے اس کے مترادفات ہیں۔ میوہ، پھل اور ثمر، اور موذی، نقصان دہ، ضرر رساں اور مضر۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا مترادفات ہو گئے۔ نذیر اکبر آبادی کا مختصر تعارف لکھوا رہا ہوں، تو یہ جلدی سے لکھ لیجئے، اور جہاں پہ مسئلہ ہو وہاں پہ آپ ویڈیو کو پاز کر کے بھی اس کو دوبارہ لکھ سکتے ہیں۔ اور اگر ویڈیو آپ کو دھندلی نظر آ رہی ہو تو ویڈیو کی جو کوالٹی ہے نا وہ ہائی کر لیا کریں، تو اس سے بھی جو ہے وہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نذیر اکبر آبادی 1740 میں پیدا ہوئی اور 1830 میں آپ کا انتقال ہوا۔ یہ جو ہے وہ کلاسیکل اردو کے اعتبار سے 17-18 آتا ہے، اور ہمارے جو ہے وہ موجودہ جو ہے روزمرہ اردو کے اعتبار سے 17 اور 18 بھی جو ہے وہ پڑھ دیا جاتا ہے۔ اردو ادب کے مشہور اور منفرد شاعر تھے، جن کا اصل نام آپ یہ ذہن میں رکھیے گا، خود سے آپ کسی کے ساتھ بحث کریں گے تو آپ کے لیے مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اس کو یہ لیکچر جو ہے نا وہ آگے شیئر کر دیں، وہ سن کے تو یہاں سے جب وہ اپنا ذہن بنائے گا تو پھر وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ یا آپ کی ایفیشنسی کو چیلنج نہیں کرے گا۔ تو میں پہلے بھی بارہا کہتا ہوتا ہوں کہ خود کو جو ہے وہ ڈسٹرب کر کے کسی لڑائی کا حصہ بنانے کی بجائے آپ یہ لیکچر یا میرے جو لیکچرز ہوتے ہیں وہ شیئر کر دیا کریں، وہ سننے کے بعد خود بخود آپ کے موقف پر آ جایا کریں گے۔ یہ پہلے بھی 1-2 دفعہ جو ہے وہ انفرادی چیٹ کے اندر بھی جو ہے نا میں نے معاملہ جو ہے وہ سمجھایا تھا، اور تعلیم و تربیت گروپ کے اندر بھی جو ہے ایک دفعہ اس پر ڈسکشن ہوئی تھی، تو میں نے وہاں پر بھی بڑی تفصیل سے یہ سمجھایا تھا۔ تو الحمدللہ اب تو یہ مسئلہ بہت حد تک جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اب مرشد اردو کا چینل جو ہے اس کے جو ویورز ہیں وہ بھی لاکھوں میں جا چکے ہیں۔ تو ویلکم بیک جی۔ اردو ادب کے مشہور اور منفرد شاعر تھے، جن کا اصلی نام ولی محمد تھا۔ وہ اکبر آباد موجودہ آگرہ میں پیدا ہوئے۔ نظیر کی شاعری عوامی رنگ لیے ہوئے ہے، اور اس میں روزمرہ زندگی کے مسائل، انسانی جذبات اور معاشرتی حقیقتوں کو بہت سادگی اور گہرائی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ ان کی شاعری میں موضوعات کا تنوع نمایاں ہے۔ تنوع پڑھنا ہے اس لفظ کو، تنوع نمایاں ہے، جیسے میلوں، تہواروں، قدرتی مناظر اور انسانی رویوں پر نظمیں۔ ان کا انداز بیان آسان، دلکش اور عام فہم ہے، جس نے
انہی عوام کا شاعر بنا دیا۔ ان کی مشہور نظمیں کل جگ، آدمی نامہ اور برسات کی بہاریں آج بھی مقبول ہیں۔ نظیر کو اردو کا پہلا عوامی شاعر کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے عام لوگوں کی زبان میں ان کے جذبات اور مسائل کی عکاسی کی ہے۔ اب جو ہے وہ نذیر اکبر آبادی کی سب سے مشہور نظموں میں سے ایک آدمی نامہ ہے۔ یہ نظم، یہ آپ کا سوال بھی جو ہے نا مشق کے اندر ہے، تو آپ بچوں کو یہ بھی لکھوا سکتے ہیں۔ ایک آدمی نامہ ہے، یہ نظم انسان کے مختلف پہلوؤں، کرداروں اور رویوں کی عکاسی کرتی ہے۔ اس نظم میں نظیر نے انسانی زندگی کے تضادات اور حقیقتوں کو بڑے دلچسپ اور مؤثر انداز میں پیش کیا ہے۔ آدمی نامہ کے چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ آدمی کا ہے کام آدمی سے پیار کرنا، آدمی ہے وہ جو مرے آدمی کے کام آئے، یا میرے آدمی کے کام آئے ویسے مرے ہے۔ یہاں پہ جو ہے کلاسیکل اردو میں، کہیں آدمی لباس و خوراک میں ہے حیوان، کہیں آدمی خدا ہے اور خدا کا رازدان، کہیں آدمی ذمہ دار ہے کہیں فقیر، کہیں آدمی ہے بے بس کہیں بڑا امیر۔ یہ نظم اپنی گہرائی، وسیع موضوعات اور عام فہم زبان کی وجہ سے آج بھی مقبول ہے اور اردو ادب کا ایک شاہکار سمجھی جاتی ہے۔ یہ مختصر جواب ہے کہ یہ نظم آپ کو کیوں پسند آئی۔ اگلا سوال ہے جی، کل جگ اور کر جگ میں کیا فرق ہے؟ جواب، کل جگ اور کر جگ دونوں مختلف اصطلاحات ہیں لیکن اصطلاحات نہیں لکھا ہوا، یہ ذہن میں رکھیے گا، اصطلاحات ہیں لیکن ان کا مفہوم مختلف ہوتا ہے۔ کل جگ یہ موجودہ دور یا زمانے کو بیان کرتا ہے، یعنی آج کا دور جس میں انسانوں کے رویے، حالات اور معاشرتی مسائل ہیں۔ اس میں عام طور پر اس دور کی اخلاقی گراوٹ، بدلے ہوئے معاشرتی حالات یا انسانوں کی خود غرضی کا ذکر ہوتا ہے۔ کر جگ یہ لفظ عام طور پر زمانے کے بگاڑ، بدلے ہوئے یا پچھلے دور کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کر جگ میں زمانے کی گزر چکی حالت یا پرانی نوعیت کو ظاہر کیا جاتا ہے جس میں انسانیت یا اخلاقی قدروں کا زوال ہوا تھا۔ مختصراً کل جگ موجودہ زمانے کا عکاس ہے، جبکہ کر جگ ماضی کے زوال یافتہ دور کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، اس میں نا یہ جو میں نے اتنا لکھا ہے، اس کو آپ مختصر کر سکتے ہیں، اس میں کوئی جو ہے نا پریشانی والی بات نہیں کہ آپ یہ سارا لکھوا دیں، لیکن 8ویں کلاس کے بچے ہیں تو اتنا بھی مختصر نہ کیجئے گا کہ وہ 4تھی 5ویں کے بچے جتنا ہو جائے۔ نظم کل جگ کے پہلے بند میں کیا پیغام دیا گیا جی؟ نذیر اکبر آبادی کی نظم کل جگ کے پہلے بند میں شاعر نے موجودہ دور کی حقیقتوں اور انسانوں کے بدلتے ہوئے رویوں کی عکاسی کی ہے۔ اس بند میں پیغام دیا گیا ہے کہ آج کے دور میں انسان اپنی ذات اور مفاد کے لیے دوسروں کو نظر انداز کرتا ہے اور اخلاقی قدریں کمزور ہو گئی ہیں۔ انسانیت، خلوص اور ایمانداری کی جگہ خود غرضی، دھوکہ دہی اور لالچ نے لے لی ہے۔ شاعر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس دور میں سچائی اور محبت کی اہمیت کم ہو گئی ہے اور لوگ صرف اپنے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں، چاہے اس سے دوسرے متاثر ہوں۔ اس بند کا مقصد انسان کو ان حقیقتوں کی طرف متوجہ کرنا اور اس کی اصلاح کی کوشش کرنا ہے۔ اب دنیا آخرت کی کھیتی ہے کا قول جو ہے وہ پر یہ نظم کیسے جو ہے نا وہ ثابت آتی ہے؟ دنیا آخرت کی کھیتی ہے کا قول اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ دنیا میں کیے گئے اعمال کا اثر آخرت پر پڑتا ہے، یعنی دنیا میں جو کچھ بویا جائے گا وہی آخرت میں کاٹا جائے گا۔ اس قول کے مطابق انسان کا اخلاقی عمل، نیکیاں، برائیاں اور اعمال کا حساب آخرت میں ہوگا۔ نذیر اکبر آبادی کی نظم کل جگ اس قول کے مطابق پورا اترتی ہے کیونکہ اس میں شاعر نے موجودہ دور میں انسان کے بگڑے ہوئے اخلاق اور خود غرضی کا ذکر کیا ہے۔ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ لوگ دنیاوی فائدے کے لیے دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اپنی نیکیاں یا اخلاقی اقدار کو پس پشت ڈال چکے ہیں۔ اس نظم میں جو اخلاقی زوال اور دنیا کی فریب کاریوں کی بات کی گئی ہے وہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اگر انسان دنیا میں اپنی اخلاقی اور روحانی ذمہ داریوں کو نظر انداز کرے گا تو آخرت میں اسے اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ یعنی دنیا آخرت کی کھیتی ہے کا مفہوم یہاں یہ ہے کہ جو انسان دنیا میں برے یا خود غرض اعمال کرے گا اس کے نتائج آخرت میں ضرور سامنے آئیں گے۔ اس لیے اس نظم میں دنیاوی زوال کی تصویر کشی انسان کو اپنی اصلاح کرنے کی ترغیب دیتی ہے تاکہ وہ بہتر عمل کر کے آخرت میں اچھا صلہ حاصل کرے۔ نظم کل جگ کے مطالعہ سے حاصل ہونے والا سبق۔ نذیر اکبر آبادی کی نظم کل جگ کا مطالعہ ہمیں کئی اہم اسباق دیتا ہے یا سبق دیتا ہے۔ اس میں اخلاقی قدروں کی اہمیت ہے۔ سب سے پہلے نظم میں شاعر نے انسانوں کے بدلتے ہوئے رویوں اور اخلاقی زوال کو اجاگر کیا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی اخلاقی قدروں جیسے ایمانداری، خلوص، محبت اور وفا کو ہمیشہ زندہ رکھنا چاہیے ورنہ معاشرتی برائیاں اور بے ایمانی بڑھ جائیں گی۔
اس کے بعد ہے جی دھوکہ دہی سے بچنا. نظم میں دھوکہ دہی اور خود غرضی کی شکایت کی گئی ہے. جو ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ سچائی اور انصاف کے ساتھ پیش آنا چاہیے تاکہ ہم معاشرتی فساد سے بچ سکیں. خود احتسابی کا جو ہے وہ اس نظم میں شاعر نے انسانوں کی خراب حالت کی طرف اشارہ کیا ہے جس سے ہمیں اپنی زندگی میں خود احتسابی کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے. ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے تاکہ ہم بہتر انسان بن سکیں اور معاشرتی نیک عمل کو فروغ دے سکیں. اس کے بعد دنیا کی فریب کاری سے ہوشیاری. نظم کے ذریعے یہ پیغام ملتا ہے کہ دنیا کی چمک دمک اور فریب کاریوں سے بچنا چاہیے اور اپنے اصل مقصد یعنی روحانیت اور انسانی بھلائی کو ترجیح دینی چاہیے. پانچواں آخرت کا خیال رکھنا. نظم میں دنیاوی فریب کو موضوع بنایا گیا ہے جو ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے کیونکہ دنیا میں کیے گئے اعمال کا اثر آخرت پر پڑے گا. ٹھیک ہے جی. یعنی اس سبق سے اب آپ جو ہے وہ یہ بھی لکھوا سکتے ہیں. جو بچے بہت زیادہ کمزور ہیں ان کو یہ 3 لائنیں لکھوا سکتے ہیں اور جو بچے آپ کے بہت زیادہ ٹاپر ہیں، شارپ ہیں، شارپ رینکڈ ہیں، یہ بہت ہی جو ہے نا وہ فتین ہے، ذہین ہے، تو اعلیٰ ذہانت کے مالک ہیں، تو ان کے لیے آپ وہ اوپر والے جو ہے وہ 5 پوائنٹ دے سکتے ہیں، پانچوں نکات جو ہے وہ بیان کر سکتے ہیں. یعنی اس نظم سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں سچائی، خلوص اور اخلاقی اصولوں پر قائم رکھنا چاہیے تاکہ ہم ایک بہتر معاشرتی اور روحانی زندگی گزار سکیں. دنیا کو اس کے عمل کا بدلہ مختلف طریقوں سے دے رہی ہے. اچھا جی، یہ جو ہے وہ سوال کہ وہ کیسے دے رہی ہے دنیا انسان کو بدلہ. دنیا انسان کو اس کے عمل کا بدلہ مختلف طریقوں سے دے رہی ہے جو اس کے اچھے یا برے اعمال پر منحصر ہوتا ہے. یہاں دنیا میں حاصل ہونے والے بدلے کی چند صورتیں بیان کی گئی ہیں. اچھے اعمال کا بدلہ: جب انسان اچھے اعمال کرتا ہے جیسے دوسروں کی مدد کرنا، سچ بولنا، ایمانداری سے کام کرنا یا دوسروں کے ساتھ محبت اور احترام سے پیش آنا، تو دنیا میں اس کے مثبت اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں. مثال کے طور پر وہ دوسروں سے عزت اور محبت حاصل کرتا ہے، اس کی زندگی میں سکون آتا ہے اور اس کے رشتہ مضبوط اس کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے یا اس کے رشتے مضبوط ہوتے ہیں. یہاں پہ کمپوزنگ جو ہے نا وہ مسٹیک ہے، اس کو درست کر لیجئے گا لکھتے وقت. برے اعمال کا بدلہ: جب انسان برے یا خود غرض اعمال کرتا ہے جیسے جھوٹ بولنا، دوسروں کو دھوکہ دینا یا کسی کی تکلیف کا سبب بننا، تو اس کا اثر دنیا میں بھی ظاہر ہوتا ہے. انسان کو ان برے اعمال کے بدلے میں مایوسی، نقصان یا سماجی تنہائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ برے اعمال اس کی زندگی میں پریشانیوں اور مشکلات کا سبب بنتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور تیسرا ہے معاشرتی رد عمل. انسان کے اعمال کا رد عمل اس کے ماحول اور معاشرتی تعلقات میں بھی نظر آتا ہے. جب وہ اچھے کام کرتا ہے تو اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ برے کاموں کے نتیجے میں اس کی ساکھ خراب ہو سکتی ہے. چوتھا پوائنٹ ہے جی یا نقطہ چہارم: روحانی اثرات. دنیا کے ساتھ ساتھ انسان کے اعمال کا اثر اس کی روحانیت پر بھی پڑتا ہے. اچھے اعمال انسان کو سکون اور اطمینان دیتے ہیں جبکہ برے اعمال روحانی بے چینی اور گناہ کے احساس کا باعث بنتے ہیں. یوں دنیا انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ براہ راست یا بالواسطہ طور پر اس کی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں دیتی ہے، اور یہ بدلہ اس کی نیک یا بد کردار صحبت یا اس کے عمل پر منحصر ہوتا ہے. کل یگ: طلباء و طالبات سے توقع کی جاتی ہے کہ سبق پڑھنے کے بعد وہ اس قابل ہو سکیں گے کہ نذیر اکبر آبادی کے عوامی شاعرانہ انداز سے لطف اندوز ہو سکیں. یہ حقیقت سمجھ لیں کہ دنیا اس کو اس کے عمل کا بدلہ ضرور دیتی ہے. حرف علت کے بارے میں جان لیں. یہ بڑے تھوڑے سے ہیں، الف، واو، یا، اور انگلش میں جو ہے نا ان کو واؤلز بھی کہتے ہیں. اشعار لکھنے کی مہارت حاصل کر سکیں. اچھا جی، اس کے بعد جو ہے نا اب یہ جو نظم ہے یہ بیسیکلی جو ہے وہ رباعیات پر مشتمل ہے. یعنی کہ اس میں جو ہے نا وہ ہر جو مثلہ ہے، یعنی رباعی الگ بھی ہو سکتی ہے اور قطع جو ہے وہ رباعی کی طرز پر قطع الگ بھی ہو سکتا ہے. اور دونوں میں جو ہے نا وہ بنیادی طور پہ فرق ہوتا ہے صرف اس کے جو ہے وہ عروض کا. تو دنیا عجب بازار ہے، کچھ جنس یہاں کی سات لے، یہاں سات پات اور آفات. یہ آفات ٹھیک ہے، بات کا جو ہے نا وہ ضرورت شرعی کے اعتبار سے ہے جو ہے 2 آنکھوں والی وہ کاٹی گئی ہے. یہ پریشان نہیں ہونا اس پہ جو ہے نا وہ. تو اس کے جو ہے نا وہ میں الفاظ کا جو ان مصروں کا جو سلیس ترجمہ ہے وہ میں اوپر پہلے بیان کر چکا ہوں، آپ اس کو وہاں سے لکھ سکتے ہیں. پارڈن می.
معافی کا خواستگار ہوں جی۔ دنیا عجب بازار ہے کہ کچھ جنس یہاں کی ساتھ لے، نیکی کا بدلہ نیک ہے، بد سے بدی کی بات لے، میوہ کھلا میوہ ملے، پھل پھول دے پھل پات لے، آرام دے آرام لے، دکھ درد دے آفات لے۔ ٹھیک ہے، یعنی جو ہے نا ہر جگہ پہ پہلے سوال ہے اور ساتھ ہی اس کا جواب ہے۔ کل جگ نہیں کر جگ ہے یہ، یاں دن کو دے اور رات لے، کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ یہاں پہ پھر جو ہے نا وہ دو آنکھوں والی ہے، وہ ضرورت شرعی کے اعتبار سے اور وزن کے اعتبار سے اس کو یہاں نہیں لکھا گیا۔ جو چاہے لے چل اس گھڑی، سب جنس یہاں تیار ہے، آرام میں آرام ہے آزار میں آزار ہے، دنیا نہ جان اس کو میاں دریا کی یہ منجدھار ہے۔ منجدار کہتے ہوتے ہیں جو یہ پانی کے اوپر جو طوفان آتے ہیں، گھمن گھیری بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اوروں کا بیڑا پار کر تیرا بھی بیڑا پار ہے، کل جگ نہیں کر جگ ہے یہ، یاں دن کو دے اور رات لے، کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ یہ اس کا جو ہے نا وہ بنیادی مصرع ہے، یعنی جو بار بار جو ہے وہ رپیٹ ہو رہا ہے۔ تو اس مصرے کو اگر جو ہے نا وہ ایڈ کر دیں تو یہ مسدس بھی بن جاتی ہے، لیکن چونکہ یہ مصرع قطع کرنے کے لیے آیا ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ ایسے ہی پڑھیں گے۔ تو اور کی تعریف کر تجھ کو ثنا خوانی ملے، یعنی عزت افزائی۔ ویسے ہم یہ لفظ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کر مشکل آساں اور کی تجھ کو بھی آسانی ملے، تو اور کو مہمان کر تجھ کو بھی مہمانی ملے، روٹی کھلا روٹی ملے، پانی پلا پانی ملے، کل جگ نہیں کر جگ ہے یہ، یاں دن کو دے اور رات کو لے۔ یہاں پر صفحہ نمبر جو ہے وہ 66 کی پڑھائی مکمل ہوتی ہے، آفاق اردو سن سیریز۔ ہاں، یا زہر دے تو زہر لے، شکر میں شکر دیکھ لے، نیکوں کو نیکی کا مزہ، موذی کو ٹکر دیکھ لے، موتی دیے موتی ملے، پتھر میں پتھر دیکھ لے، گر تجھ کو یہ باور نہیں تو تو بھی کر دیکھ لے، کل جگ نہیں کر جگ ہے یہ، یاں دن کو دے اور رات لے، کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ نذیر اکبر آبادی۔ یہ جو مسدس علی کا جو سوال ہے نا، اس کے اندر میں نے تفصیل سے بتایا ہوا ہے کہ تشریح کے 6 پوائنٹ یا 6 بنیادی نکات کون سے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ وہاں سے آپ جو ہے وہ تفصیل سے سن لیجئے۔ اور چونکہ اس لیکچر کا جو ہے وہ دورانیہ کافی زیادہ ہو رہا ہے تو میں بھی اس پہ مجبور ہوں، یہ چونکہ تھا ہی اتنا، سوالوں کے جواب میں اوپر بتا چکا ہوں۔ نیچے لکھے ہوئے مصروں کو مکمل کیجئے۔ کل جگ نہیں کر جگ ہے، یاں دن کو دے اور رات لے، کیا خوب نقد کیا خوب سودا ہے، کیا خوب نقد، یہ میں نے ابھی اس کو دوبارہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ کیا خوب سودا نقد ہے، کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اوپر سے دیکھ کے اس کو جو ہے نا وہ آپ کو نظم کے اندر سے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ لکھائی کی مہارت، اس نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھے میں اوپر آپ کو پہلے لکھ کے دے چکا ہوں، وہاں سے ویڈیو پاز کر کے لکھ کے ایک دفعہ تو اس کو خوبصورت لکھ لیں یا کمپوز یا ٹائپ کر لیں، اور اس کے بعد اس کی جو ہے نا وہ اوپر اسکول کا لوگو لگا کے تو اس کے پرنٹس نکال لیں تو آپ کے جو ہے نا وہ یونیک ہو جائیں گے، یا آگے ایک پرنٹ نکلوا کے آگے فوٹو کاپیاں کروا لیں، اوپر اپنا خوبصورت سا نام بھی دے لیں کہ جو ہے نا میڈم فلاں فلاں فلاں، جو بھی آپ نے جو ہے نا مثال کے طور پہ جو ہے وہ کئی اسٹوڈنٹس ہیں جو چلیں کسی بھی ٹیچر کا، میڈم کائنات، میڈم جبین، میڈم جو ہے نا وہ گلے لالا، میڈم فائزہ، کوئی بھی جو ہے نا وہ لیں جی، پروفیسر ایم اے رضا، اب ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے جی، اس نظم کے ہر مصرع میں ایک عام سبق پوشیدہ ہے، اپنی پسند کے 5 اہم مصروں کا ترجمہ اپنی کاپی میں لکھیں اور بتائیں۔ میں اوپر بتا چکا ہوں اور اس کو وہاں سے آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ وہ مصرے کیوں منتخب کیے۔ زبان دانی ہے جی، اس کے بعد الفاظ کے معنی لغت میں سے دیکھ کر لکھیں۔ اچھا جی، کل جگ
اس کا معنی میں اوپر بتا چکا ہوں، یہ ساری ڈیٹیل میں ہم نے جو ہے نا وہ اوپر مانی، وہاں سے آپ جو ہے نا وہ ویڈیو ریوائنڈ کر کے تو وہاں سے جو ہے وہ اس کو لکھ لیجئے۔ نظم کے پہلے بند کے دوسرے مصرع میں نیکی کا بدلہ، یہ بھی اوپر میں تفصیل سے جو ہے نا وہ بتا چکا ہوں کہ نیکی کا بدلہ نیک ہے، بد سے بدی کی بات لے۔ خلاصے کے اندر بھی ہم نے اس کو تفصیل سے وہاں سے اتنا حصہ وہ بھی آپ نوٹ کر لیں تو سوال کا جواب بن جائے گا۔ اس کے بعد ہے جی نظم میں شامل نیچے لکھے ہوئے الفاظ کے متضاد لکھے۔ آرام کا جو ہے نا وہ ہو جائے گا تکلیف، دن کا رات، ٹھیک ہے۔ تعریف کی جو ہے تنقیس، تعریف کا تنقیس ہو جائے گا۔ آسان کا مشکل ہو جائے گا۔ آزار جو ہے وہ بھی تکلیف ہوتا ہے تو آزار کا آسانی یا آزار کا آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ مترادف الفاظ لکھیں، امان الفاظ کو مترادف الفاظ کہتے ہیں، آپ نے ٹھیک لکھا ہے، میں نے بھی اوپر یہی آپ کو بتایا۔ جنس نیکی بدلہ سودا، آزار میوی اور موزی، میوہ اور موزی، ٹھیک ہے۔ تو جنس جنس کی جگہ پہ نو آ سکتا ہے، نیکی بھلائی، بدلہ انتقام، سودا، یہ بھی اوپر میں تفصیل سے کروا کے آیا ہوں۔ اور اس کے بعد یہ عملی سرگرمی، نذیر اکبر آبادی پہلے شاعر تھے، یہ بھی اوپر جو ہے نا ان کے حالات زندگی میں نے اوپر جو ہے نا مختصر آپ کو لکھوا دی ہیں، آپ وہاں سے ویڈیو ریوائنڈ کر کے اور پاس کر کے اس کو لکھ لیجئے۔ نذیر اکبر آبادی کی یہ نظم زبانی یاد کریں، یہ اب آپ نے کرنی ہے، میرے حصے کا کام نہیں ہے۔ نذیر اکبر آبادی کی کوئی اور نظم تلاش کریں اور ساتھیوں کو سنائیں۔ اچھا اب اس کی تشریح والا جو سوال ہے، چونکہ اس میں اس کو ایڈ نہیں کر سکتے، اگر ایڈ کریں گے یہ میں بورڈ کے اوپر جو ہے نا الگ سے بھی کروا دوں گا ہر جو ہے نا وہ مصرے کی، اور تفصیل سے یہ بھی جو ہے نا انشاءاللہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور میں اس کو الگ جو ہے نا اس کو پارٹ 1 کر لیتے ہیں لیکچر کو، اور اس کو جو ہے نا پارٹ 2 کر دیں گے۔ اگر یہ جو ہے نا وہ لیکچر آپ کو پارٹ 2 والا اگلے ہفتے کے اندر اندر یا 2-3 دنوں کے اندر اندر نہ ملا تو پھر کامنٹ کے اندر ایک دفعہ جو ہے وہ چینل کے کامنٹ میں جو ہے نا یاد رکھیے گا کہ وہاں پر کامنٹ کر دیجئے گا تو میں اس کو جو ہے وہ دوبارہ ریمائنڈ کر لوں گا۔ اور میں پہلے بھی 12 بتا چکا ہوں کہ 2022 سے کے بعد اردو کے تمام لیکچر مرشد اردو پروفیسر ایم اے رضا پر ہیں، اور اس سے پہلے کے تمام اردو لیکچر جو ہے نا مینٹور انگلش پروفیسر ایم اے رضا پر ہی ہیں۔ یہ جب نئی اپڈیٹ آئی تھی یوٹیوب کی کہ ایک چینل کی کیٹیگری میں ایک ہی لینگویج ہو، تو تب ہمیں جو ہے نا مجبوراً اس کو تبدیل کرنا پڑا تھا، اور ہم نے جو ہے نا وہ کیا۔ اور آپ سب جو ہے نا میرے خاندان کا، میں آپ کو خاندان کا فرد ہی کہوں گا، آپ سب نے اس کو بھی جو ہے نا لائک کیا، شیئر کیا، سبسکرائب کروایا، آگے لوگوں تک جو ہے نا اس کو بھیجا، تو یہ بھی جو ہے وہ الحمدللہ لوگوں کی مدد کر رہا ہے۔ نذیر اکبر آبادی کی کوئی اور نظم تلاش کریں اور ساتھیوں کو سنائیں، یہ ہم اوپر جو ہے وہ تفصیل سے کر چکے ہیں۔ تو صفحہ نمبر جناب 68 67 نہیں 68 ہے، ہاں جی، وہ بھی تفصیل سے یہاں پر ہم نے جو ہے نا وہ بیان کر دی ہے۔ جانے سے پہلے جامع دارالعلوم شیخ الاسلام کا تعارف کرواؤں گا کہ یہ چینل ہمارا فقہ، اصول الفقہ، صرف، نحو اور منطق اور فلسفہ کے لیے ہے۔ مینٹور انگلش پروفیسر ایم اے رضا، دا چینل از اونلی فار دا سروسز آف انگلش، فار اسپوکن انگلش، IELTS، PTE اینڈ آل دا ایشوز ریگارڈنگ انگلش فرام کلاس 2 ٹو MPhil انگلش۔ سو یہ والا جو چینل ہے مرشد اردو پروفیسر ایم اے رضا، یہ اردو کی خدمات کے لیے سبسکرائب کرنا اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور۔ Let me go now and say with me, do something more for humanity, do something more for knowledge and practices. Have a good day. ریکارڈنگ بند کر دیں۔ Yeah, bring me my coffee and